وظیفوں سے کیا ہوتا ہے؟ وظیفوں سے تھوڑی انسان کی قسمت بدلتی ہے، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، محنت تو یہاں سب سے زیادہ مزدور کرتا ہے۔ میں نے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کا انتہائی آسان وظیفہ، 40 دن کا عمل۔ عرض یہ ہے حضور کہ یہ عمل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کو آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، آسان سا عمل، نمازوں کی پابندی، گناہوں سے معافی، اور اس کے بعد ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ایک پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی حفاظت میں بھی ہو جائیں گی اور اللہ کی کرم نوازی بھی ہو جائے گی، دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی، رزق بھی بڑھ جائے گا، برکت بھی ہوگی، کشادگی بھی کیجیے گا، اور پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ایک انتہائی آسان عمل۔ اچھا، اب میرے اکثر جو دو لوگ ہیں وہ دوست کہتے ہیں وظیفوں سے کیا ہوتا ہے؟ وظیفوں سے تھوڑی انسان کی قسمت بدلتی ہے، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، محنت تو یہاں سب سے زیادہ مزدور کرتا ہے۔ میں نے تو آج تک کسی مزدور کو کروڑ پتی ارب پتی بنتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ یہاں تو مقدر سے دولت ملتی ہے، تو مقدر سے محنت میں عظمت ضرور ہے، مگر دولت نہیں ہے میرے بھائی۔ اب بات کو سمجھیے، وظائف کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، بہت مزے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں لوگوں سے انٹیکٹ رہتا ہوں اور میں واٹس ایپ پر بھی رابطے میں رہتا ہوں، تو ہوا یہ کہ ایک صاحب جو تھے من چلے سے بڑے تھے، تو ہماری عمر کے، لیکن فنکار بہت تھے۔ تو ہم نے تو نہ کبھی اپنے آپ کو اس طرح مینٹین رکھا، لیکن وہ ماشاءاللہ بڑے فٹ رہتے تھے۔ تو بچے بھی جوان اور حرکتیں ان کی پوری سوری تھی۔ محلے میں وہ مطلب نظر ہر کسی پہ رکھتے تھے، بڑی کڑی نظر رکھتے تھے۔ مجھ سے فون کر کے رابطہ کر کے، یار میں پریشان ہوں مالی طور پہ بہت، مجھے وظیفہ بتائیے شاہ صاحب، رزق معاملات میرے بہتر ہو جائے، میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں یہ وظیفہ کرتا ہوں، میں وہ وظیفہ کرتا ہوں، میں یہ نماز پڑھتا ہوں، اس طرح سے انہوں نے بڑی اپنے ڈیٹیل بتائی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہ چیزیں قبول نہیں ہو رہی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب معاملات یہ تھے کہ دل نہیں پھرا تھا، دل کے اندر کہیں ابھی چور تھا۔ اب میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ جناب آپ اللہ الصمد جو ہے نا اس کا ورد کریں۔ یہ میں نے ایک وظیفہ ان کو سجیسٹ کیا، اور میں نے کہا اس کا 1.25 لاکھ نکالو، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں نے ان سے یہ کہا کہ درود خضری کثرت سے پڑھا کریں۔ اب وہ بندہ جو ہے اس سے کہنے لگا جی اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر تم دیکھو گے تم دولت مند ہو جاؤ گے۔ اب اس بھائی نے جب وہ وظیفہ جناب شروع کر دیا، اچھا جب وہ میرے سے فون پہ اس کی 2-4 دن باتیں ہوتی تھی، ہر 2-4 دن بتاتا تھا میں نے اتنا پڑھ لیا اتنا، تو ایک دن ان کی مسز کا فون آیا، کہنے لگے بھائی آپ نے ان کی بات تو سن لی، میں آپ سے ان سے چھپ کے بات کر رہی ہوں، مگر یہ شخص جو ہے انتہائی غلط ہے، یہ اپنی بچیوں کے عمر کے بچے لڑکیوں پہ نظر رکھتا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں۔ تو اس طرح یہ چیزیں ہیں، تو آپ اس کو یہ چیزیں نہ سکھائیں، پھر یہ تو اور یہ کام خراب کرے گا۔ خیر، میں نے ان کا آپ تسلی رکھیں، وہ بہت عبادت گزار اور نیک خاتون تھی، میں نے کہا اللہ کرم کریں گے، شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تعلق بنایا، آپ فکر نہ کریں۔ بہر قصہ مختصر، وہ بندہ جناب وہ کرتا کہ 1.25 لاکھ اس کا اللہ سمجھ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں استغفار کا بھی 1.25 لاکھ کر لیا، اس کے بعد درود شریف درود خضری کا بھی کر لیا۔ پوزیشن یہ ہوئی، ایک دن اس پوری فیملی کا اکٹھا مجھے فون آیا۔ اس بندے کی قسمت بدل گئی تھی یار، اس بندے کی نیچر بدل گئی تھی، اور وہی جو اس کی خاتون خانہ اس کی برائی کر رہی تھی، وہ اس کی تعریف کر رہی تھی کہ جناب اس بندے کی تو شخصیت میں انقلاب آ گیا۔ وہ جو خالی ایسے زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا، وہ تو دل سے اللہ والا ہو گیا۔ تو بھائی اس طرح سے انسان بدلتا ہے جب اللہ کی یاد میں ڈوبتا ہے، چاہے وہ شروع میں ایک مکر ہی کر رہا ہو، ڈرامہ ہی کر رہا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرنے کا ارادہ کر دیں تو پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں، انسان اندر سے صاف ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب وظائف کا کیا فائدہ ہے اور کیا ہوتا ہے، تو وظائف وہ کچھ کر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کے ساتھ جو آپ کے عمل نہیں کر پا رہے ہوتے۔
اتنا یہ یعنی کہ ڈیپ انسان کو ڈیپ کی طرف آپ نے صرف ایک قدم اٹھایا. جب آپ اللہ کے رستے پہ عبادات میں، نفلی عبادات میں، وظائف میں، اس کے اندر ایک قدم اٹھاتے ہیں نا، تو میگنیٹ کی طرح پھر یہ فورس اپنی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی جو روحانی قوت ہے وہ کھینچنا شروع کر دیتی ہے اور اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اور اس سلسلے بدل جاتے ہیں. یہ مین مقصد ہے اصلاح معاشرہ کا. کہ آپ دیکھیے نا، اب مجھے سمپل ایک بات ہے، ایک آدمی مالی طور پر پریشان، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو کیا بتائے، اس کو یار تم یہ عمل کرو، اب ہوگا کیا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم بھی ضرور فرماتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حالات نہیں بدلتے. میں ایسے کئی واقعات آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں. خود ویڈیو سیکشن کے اندر کمنٹ دیکھ لیا کریں، اس کے اندر کمنٹس میں لوگوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ان کے 3 دن میں حالات بدل گئے، 4 دن میں بدل گئے. کل بھی میں ایک ویڈیو پہ کمنٹ پڑھ رہا تھا ایک بھائی کا، تو اس نے یہ بتایا کہ جناب اللہ کا ایسا کرم ہو گیا ہے کہ جو پہلے کوئی مجھے پوچھتا نہیں تھا، الحمدللہ مارکیٹ کے اندر میرا ایک نام ہے اور مجھے لوگ فون کر کے بزنس دیتے ہیں. یہ ہے وظائف کا کہ بس دل سے اللہ کو پکارو، دل سے اللہ کو پکارو، ہر وقت پکارو، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو. اتنا کسی بھی اللہ کے اسم کا اتنا ذکر کر لو کہ وہ آپ کے اٹھتے بیٹھتے چلتے آپ کے زبان پہ جاری رہے. ذکر کا جاری ہو جانا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب بھی کسی چیز کو آپ کثرت کرتے ہو اور وہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے تو بس اس وقت اس کے معجزات، اس کے کمالات، اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ میٹر جو ہے وہ 2 4 5 دن کا نہیں ہوتا. ہاں کچھ لوگوں کا اتنا ذوق و شوق ہوتا ہے جب انہیں کوئی تسبیح یا ورد بتایا جاتا ہے ان کو پسند آتا ہے، پھر وہ بے انتہا پڑھنا شروع کرتے ہیں. جیسے ایک معاملہ ایک دوست بھائی کے ساتھ ہوا تھا، ان کو سورہ قریش کا جب انہوں نے 7 دن کا کر لیا زکوٰۃ صغیر کا، وہ اس کے بعد انہوں نے اس کو بے حساب جو پڑھا، کہتے تھے مجھے چس آ گئی تھی، مجھے مزہ آ گیا تھا سورہ قریش پڑھنے. پھر اس کے بعد جو سورہ قریش نے ان کو مزے کرا دیے اور جو ان کے معاملات ٹھیک ہوئے، وہ بھی کمال کی چیز ہے. تو بس یہی چیز ہے کہ ذکر کریں، تسبیح کریں، سب کچھ کریں تو پھر پورے خلوص کے ساتھ اور اس کا لطف لے کے پڑھنے کا، اس چیز کو فیل کریں کہ اب جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو معاملہ وہی ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم. آپ یہاں بیٹھ کے زمین پر تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں اس سے بہتر محفل کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے ہیں. بس یہ سوچ جب آتی ہے نا تو پھر عبادات کے اندر جو ہے نا وہ لطف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے رزلٹس بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. عمل آپ کو بتا دیا، اس کے بارے میں مزید پوچھنا ہو تو پھر آپ فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ 8 سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں. اور باقی ہے کہ کال پہ یہی سلسلہ بہتر رہتا ہے کہ ایک میسیج کریں، کال کا ٹائم لے لیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے لیکن بات آسانی سے ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ جو پھنس گیا اور ہو نہیں رہا وظائف کر کے بھی سالو، تو پھر اس کے لیے یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعا میں اس کو شامل کریں گے. باقی یہ ہے کہ آپ سے بھی ہمیشہ میری یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعا میں یاد رکھیے. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.